تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ سہیل آفریدی نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑی آفر کر دی ہے، بہت بڑی پیشکش کر دی ہے، اور اس کے بدلے میں فی الحال صرف ایک ملاقات مانگی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کے حق میں پی ٹی آئی ہے، اور اگر عمران خان کی پاپولر حکومت آ جائے تو یہ نئے صوبوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اور لانگ مارچ جس کا اعلان کر چکے ہیں وہ 27 ستمبر والا، اس کو بھی اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ وہ کہہ دیں کہ یہ مارچ نہیں ہوگا تو وہ رک جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 3 مین سٹریم چینلز پہ سہیل آفریدی کا انٹرویو چل جانا، کیا یہ محض اتفاق ہے، یا کوئی واقعی ایسا چینج ہے، کوئی بیک ڈور ایسے رابطے ہیں جس کی وجہ سے ان انٹرویوز کو نہیں روکا گیا؟ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک یہ 3 چینلز پہ انٹرویو چلتا ہے، اور بالکل آرام سے چل جاتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، مسئلہ اگر ہوگا تو یقیناً اس وقت جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے لیے پریشانی اور تشویش کی بات ضرور ہے اس میں، کہ ایسا کیا ہوا اچانک کہ وہ سہیل آفریدی جس کی پریس کانفرنس تک نہیں دکھائی جا رہی تھی، وہ انٹرویو دیتا ہے، 3 مین سٹریم چینلز کے مین سٹریم اینکرز کو انٹرویو دیتا ہے، اور وہ چل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی چونکہ 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام مذاکرات نہیں ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے۔ وہ اپنے لیڈر کی طرح یہ بات کر رہے ہیں جو کرکٹ کی اصطلاح میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ offense is the better defense، کہ اٹیک کرو مخالف ٹیم پہ اور آٹومیٹیکلی آپ کا ڈیفenس مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آپ اٹیک پہ ہوتے ہیں تو آپ کی مخالف ٹیم ڈیفenس پہ چلی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اب بہت سی باتیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، حالانکہ ایک ان کو دھمکی بھی دی گئی جس کا کل انہوں نے پھر اظہار کیا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے کہیں ڈیل کی ہے یا کہیں ملاقاتیں کی ہیں، تو مجھے تو یہ دھمکی ملی ہے کہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا تو چند دن میں تم نااہل قرار دے دیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں نااہل ہو جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں یا ایون مارا جاؤں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اب میں نے یہ جد و جہد کرنی ہے اور اس کے لیے میں آگے نکل رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی بلانے جا رہے ہیں، جس میں کپتان کی بہنیں بھی ہوں گی، اور ان کی مشاورت سے آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی باتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو پسند نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس وقت 28ویں ترمیم کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا تھا کہ جی 28ویں ترمیم آنے والی ہے اور وہ سوٹ نہیں کرتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کی لاٹری نکل سکتی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ وقت آ گیا ہے، یا یہ محض پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے؟ اور پریشر کا عالم یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے 20 اگست کو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، ضلعی حکومتوں کے حوالے سے جو الیکشن ہونا ہے اس کی اناؤنسمنٹ کے لیے اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ یہ پریشر نہیں تو اور کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر یہاں پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی، حالات اور معاملات اچانک پلٹ جاتے ہیں اور پھر سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہی پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں ہوا، بے نظیر کے دور میں ہوا۔ یہ اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے اس ملک میں، اور یہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ اب پنجاب حکومت اگر بلدیاتی الیکشن اناؤنس کرنے جا رہی ہے تو یقیناً یہ اسی پریشر کا نتیجہ ہے جو اس وقت بن رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی آزاد کشمیر الیکشن میں صرف ایک سیٹ پہ یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے وہ جو اس وقت وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، جب وہ جیتے تو محسن عزیز صاحب نے پہلے تو کہا کہ جی اس پہ دوبارہ گنتی کرائی جائے، وہ مسترد کی گئی، اور احتجاج کر رہی ہے نون لیگ۔ ان کا امیدوار اور ان کے فالوور احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، یہاں سرکاری وسائل استعمال ہو گئے۔ یہی الزامات پیپلز پارٹی نون لیگ پر لگا رہی تھی پہلے اور دوسرے مرحلے میں،
اور ایک سیٹ ایسی آئی جہاں ان کو لگتا ہے کہ سرکاری مشینری ہمارے خلاف استعمال ہو گئی، وہ اپنا انفلوئنس اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے فیصل ممتاز راٹھور، اور یہاں سے احتجاج ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے یا جس کو کوئی حمایت ملتی ہے، قبولیت ملتی ہے، اس کے لیے جیت بڑی آسان ہو جاتی ہے اور دوسرا احتجاج کرتا رہ جاتا ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرف بڑھنا ہے نئے صوبے یا انتظامی یونٹس یا جو بھی خاکہ ذہن میں ہے، تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے ہوں گے. اس میں جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز جیت کے آئیں، کولیشن بنتی ہے یا آن ہز اون کو پارٹی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لیتی ہے، تو پھر وہ آئین میں ترمیم کر لے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بھی بڑا ٹائم لگے گا. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی خبریں اچھی نہیں ہیں. کابینہ کے اجلاس میں کل وہ پھر شریک نہیں ہوئے، وہ غیر حاضر رہتے ہیں. اکثر اس کا شکوہ ظاہر ہے حکومتی ارکان کرتے رہتے ہیں کہ نقوی صاحب بالکل لفٹ نہیں کراتے. لیکن اس وقت اب معاملہ یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے کہ فرمودات تھے اس حوالے سے یہ طے کیا، پی ایم ایل این نے طے ابھی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ طے ہو گیا، لیکن ڈویژن موجود ہے، کیونکہ کچھ ارکان کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور محسن نقوی صاحب کے کچھ کھاتے کھول لینے چاہیے. پریشر تو ظاہر ہے بن سکتا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے ان کو سب سے زیادہ حمایت ہے وہاں بھی ناراضی پائی جاتی ہے، وہاں بھی ان کے حوالے سے اطمینان نہیں ہے. تو اگر تو معاملات ایسے ہی ہیں تو پھر ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کی مشکلات بھی بڑھنے جا رہی ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ سارا سیناریو ہی چینج ہو جائے، سارے معاملات ہی چینج ہو جائیں، اور ایک دفعہ ملاقاتیں اگر بحال ہو گئیں اور اس کے بعد کوئی سیاسی بات باہر نہ نکلی تو پھر حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. سہیل آفریدی صاحب کے دعوے اپنی جگہ کہ وہ کہیں ڈیل نہیں کی، انہوں نے کہیں ان کی بات چیت نہیں چل رہی، یہ بھی انہوں نے ڈینائی کیا کہ محسن نقوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ اپنی جگہ موجود رہے گا کہ 3 مین سٹریم چینلز کو ایک ہی دن میں انٹرویو دینا اور وہ انٹرویوز چل بھی جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے لگ رہا ہے ایسے کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، کوئی پیش رفت ہوئی ہے. ظاہر ہے جب تک کوئی بیک گراؤنڈ ایفرٹس نہ ہوں، جب وہاں پہ کچھ معاملات جب تک طے نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کو سکرین پہ بھی چیزیں کم نظر آ رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں کوٹ کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، وہاں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب مین سٹریم میڈیا پہ معاملات آنا شروع ہو جائیں تو پھر لگتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو رہے تھے تو پھر بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی تھی. جیسا کہ سہیل آفریدی نے کہا بھی کہ جس دن عدالتوں سے انصاف ملے گا آدھے گھنٹے میں ان کا لیڈر باہر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی مقدمہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے، اور سب سیاسی مقدمات ہیں، اور جیسے ہی ان کے ظاہر ہے ٹرائل شروع ہوگا تو پھر وہ باہر بھی ہوں گے. ایک بات البتہ بہت اچھی سہیل آفریدی نے کہی کہ ہم پولیٹیکل فورس ہیں، ہم کوئی راکٹ لانچروں یا بندوقوں سے انقلاب نہیں لائیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور ظاہر ہے انصاف عدالتوں سے لیں گے. یہ پازیٹیو چیز ہے، اس کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب ایک پولیٹیکل فورس یہ بات کر رہی ہے اور وہ پرامن احتجاج کی بات کر رہی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ اس کو روکنا زیادتی ہوگی، اس کو اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اس کو آپ نقطۂ آغاز سمجھ سکتے ہیں. اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی ڈیٹ کیوں دی گئی تھی، کیونکہ 27 ستمبر سے پہلے بہت کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب کا جو عدلیہ بحالی کا جو لانگ مارچ تھا وہ گجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے کامیاب ہو گیا تھا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس دفعہ کا جو لانگ مارچ ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو جائے؟ اس کے امکانات مجھے لگ رہے ہیں. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.